صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ۔ آج اولاد نرینہ کے حصول کے لیے وظائف میں عرض کروں گا۔ اکثر ویورز اور لسنرز اولاد کے لیے وظائف پوچھتے ہیں، اولاد نہیں ہے، یا بعض کا اولاد نرینہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، بیٹے جو اللہ کی نعمت ہیں، اس حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں۔ تو اولاد نرینہ کے لیے روحانی علاج کیا ہے، وظائف کیا ہیں، یہ آج سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، اور توجہ سے آپ سماعت فرما لیں۔ میں اس کو 2 مرتبہ وظیفہ جو ہے، جو آیات بینات ہیں، ان کے نمبر سورہ مبارکہ کا نام ریپیٹ کر دوں گا، آپ توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ، رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیات بینات 38 تا 40، سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ ابراہیم، یہ 17ویں پارے میں ہے، معذرت یہ 13ویں پارے میں ہے سورہ ابراہیم، 13ویں پارے میں ہے، سورۃ الرعد کے بعد ہے یہ سورۃ مبارکہ سورہ ابراہیم۔ اس کی آیات بینات 38 تا 40 یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 آیات مبارکہ 38 تا 40 یہ پڑھ کر 41 مرتبہ سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ جلد مراد پوری ہوگی۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا فی السماء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ چھپا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور سب خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو، اور اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے۔ تو یوں یہ 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ دوسرا روحانی وظیفہ، روحانی علاج اولاد نرینہ کے لیے، روزانہ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر اور بیوی دونوں وہ پانی پئیں، انشاءاللہ جلد از جلد بشارت حاصل ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ تیسرا اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 41 دن تک یہ پڑھتے رہیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، یہ ویسے بھی بہت زیادہ برکات کا ذریعہ ہے، ہر قسم کی برکتیں سورہ کوثر اور درود پاک پڑھ کر آپ اس کے تصدق سے، وسیلے سے دعا مانگیں، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیک جائز تمنا پوری فرمائے گا۔ بہرحال سورہ کوثر 101 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، 41 دن تک کم از کم لازمی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ کی نعمت حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے نوازے گا، اور خصوصاً بیٹے کی نعمت جو ہے یہ حاصل ہوگی۔ چوتھا روحانی علاج اور روحانی وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے وہ یہ ہے، سورۃ السجدہ، اس کی آیت مبارکہ 7، 8 اور 9، سورہ سجدہ
آیت مبارکہ 7، 8، 9 ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 40 دن تک اسی پانی کو پیتے رہیں۔ روزانہ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ دم کر سکتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ وہی پانی 40 دن تک پیتے رہیں، انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے خوبی اور حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے چلایا، پھر اس میں اعضاء کو درست فرمایا اور اس میں اپنی روح یعنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یوں یہ تینوں آیات بینات سورہ سجدہ کی 7 سے 9 تک ایک دفعہ پانی پر دم کر دیں اور 40 دن تک یہ پانی پئیں۔ 5واں وظیفہ یا متینو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا متینو، 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور کم از کم 90 دن تک پڑھنا ہے، 3 ماہ 90 دن تک پڑھنے سے یا متینو 70 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھنے سے انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ 6واں وظیفہ اور 6واں روحانی علاج یا اللہ یا حمیدو، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا حمیدو 70 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد میاں اور بیوی دونوں پڑھ لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح 7واں روحانی علاج، اگر کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو رہی ہو، بے اولاد ہو، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارک البارئ المصور، البارئ المصور، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ ہیں۔ اگر کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں تو ان 2 اسماء مبارکہ البارئ المصور کا بکثرت ورد کیا کرے، کثرت سے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے، البارئ المصور، انشاءاللہ العزیز اولاد کی نعمت حاصل ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ یہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ، اس کو لازمی پڑھیں۔ 8واں روحانی علاج اور وظیفہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 26، یہ آیت مبارکہ 26 یہ اس تیسرے پارے میں ہے، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 26، اس کو 26 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور 26 دن تک پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت بطور وظیفہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اولاد کی محرومی سے نجات ملے گی۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد سے نوازے گا۔ آیات مبارکہ، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں فرمائیے، اور اگر دعا مانگ رہے ہیں تو یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، اے ساری کائنات کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 26 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 26 دن تک پڑھیں، وظیفے کے طور پر پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد عطا فرمائے گا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں۔ 9واں روحانی علاج اور وظیفہ یہ ہے کہ سلف صالحین سے، بزرگوں سے منقول ایک مجرب عمل ہے کہ جب عورت حمل سے ہو تو اس کا خامند اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح کہے، ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا، کہ اگر یہ لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، تو انشاءاللہ
لڑکا ہی پیدا ہوگا، بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اور اگر کہتے وقت عربی عبارت کے معانی ذہن میں ہوں تو ترجمے کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر عبارت کے معانی ذہن میں نہیں تو اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، یہ ترجمہ بھی ساتھ عربی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ 10واں روحانی وظیفہ اور علاج یہ ہے بے اولاد لوگوں کے لیے، خصوصاً اولاد نرینہ کے حصول کے لیے، کہ جس شخص کا بیٹا نہ ہوتا ہو اور اسے بیٹے کی تمنا ہو تو رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارک یا اللہ یا واحد، یا اللہ یا واحد، اس کو 101 مرتبہ کاغذ پر لکھے، پھر اس کو بطور تعویذ اپنے دائیں بازو پر باندھے، انشاءاللہ اسی سال فرزند صالح پیدا ہوگا، نیک بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور یہ نہایت مجرب عمل ہے، یعنی تجربہ شدہ عمل ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین و سامعین، آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ اعزاء اقربا، رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازتا ہے، یا بے اولاد ہیں تو اولاد عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا، آپ کے تذکارے پاک کیے جائیں تو آپ کی والدہ مائدہ صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوئیں، احادیث مبارکہ بھی سماعت کیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات حاصل کیں، اور پھر انہی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی، جن میں سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ آپ کے خاندان اور قبیلے کی بات کی جائے، بنو حزام کی، تو عرب میں بہت ہی بہادر، شجاع اور علم ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پڑھا لکھا ایک اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس دور میں کہ جو پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے۔ اسی طرح آپ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں، تو آپ کا جو عقد ہوا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا عقد ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیم و تربیت بھی کی، پرورش بھی کی، خود اپنے پاس رکھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کائنات کی جنتی خواتین کی سردار، کائنات کی خواتین کی سردار، آپ کے دو شہزادے خصوصاً سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، اسی طرح دو شہزادیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ کم سن تھیں جب آپ کا وصال ہوا، یعنی ان شہزادوں اور شہزادیوں کو عمر مبارکہ جو تھیں وہ 7-8 سال سے، یعنی سبھی کی اگر عمر مبارکہ دیکھی جائے 5-6 سال سے 7-8-9 سال تک کی تھیں ان کی عمر مبارکہ، یعنی کم سن ہی تھے۔ اس موقع پر ان کی اتنی عمر کے دوران سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کا وصال ہو جاتا ہے 11 ہجری میں۔ تو آپ جب تک حیات رہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرما دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے اے علی، آپ نے دوسرا عقد نہیں کرنا، دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک اور حکم تھا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے عام طور پر تمام مومنین جو ہیں وہ ایک وقت میں تمام مسلمان 4 عقد کر سکتے ہیں، 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے فرمایا گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا عقد نہیں کرنا۔ جب ان کا وصال ہوا
تو پھر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسرا عقد کرنے کے بارے میں سوچا، تو اپنے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ ماہر نسب تھے، انساب کے بارے میں بہتر جانتے تھے، ماہر انساب تھے، تو ان سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے بھائی، عرب میں جو سب سے بہادر اور شجاع قبیلہ ہو، نیک نام قبیلہ ہو اور علم رکھنے والا، علمی حوالے سے بھی اس کا مقام ہو، اس قبیلے کے بارے میں مجھے بتاؤ، میں اس قبیلے میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہی بنو حزام اس قبیلے کے بارے میں بتایا، اور ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ عرب میں بہت ہی بہادر اور شجاع قبیلہ ہے، پڑھا لکھا قبیلہ ہے، اور بہت ہی اچھی صفات کا حامل قبیلہ ہے۔ تو یوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی قبیلے میں ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ سے عقد فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت بچپن ہی سے ام البنین تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ کنیتیں بچپن ہی سے رکھ دی جاتی تھیں، اور اس کا معنی ہے ام البنین کا بیٹوں کی ماں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کنیت کو سچ کر دکھایا، اور ان کے 4 سے 5 صاحبزادوں کا تو خصوص کے ساتھ تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے پھر واقعہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے، حق پر قائم ہوتے ہوئے، باطل کے خلاف لڑتے ہوئے، یزیدی بدبخت فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ بہرحال ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ، جب آپ کا نکاح ہوا، آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کا شانہ مبارک پر تشریف لائیں، آپ آئیں، تو آپ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ آپ مجھے میرے نام فاطمہ سے نہ بلائیے گا، کیونکہ آپ میرے نام سے، فاطمہ اس نام سے بلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمشن شہزادے شہزادیاں ہیں، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، جب آپ فاطمہ نام سے مجھے پکاریں گے تو چونکہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب فاطمہ نام سے مجھے پکاریں گے تو ان کو اپنی والدہ ماجدہ ان کی یاد آئے اور یہ رنجیدہ ہو جائیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے یہ رنجیدہ ہوں، یہ غمگین ہوں، آپ مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا۔ تو یہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے ساتھ محبت کا عالم، اور اس طرح ان کا خیال رکھا کہ اپنا نام لینا بھی اس گھر میں گوارا نہیں کیا، اور پھر ان ہستیوں کی آپ نے خدمت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان سے محبت کا مظاہرہ کیا اللہ اور حتیٰ کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اولاد سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ہی کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے بھی پوری عمر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اگرچہ بھائی بنتے ہیں والد گرامی کی طرف سے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں، بلکہ یہی عرض کرتے کہ میں آپ کا خادم ہوں۔ اگرچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بھائیوں ہی کی طرح سمجھتے اور بھائی ہی کی طرح آپ کے ساتھ پیش آتے، لیکن ان ہستیوں نے کبھی بھی ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا کہ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ اور پھر واقعہ کربلا ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس واقعہ کربلا میں ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادوں نے وہ غلام ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا، اپنے دونوں بازو کٹائے، اور پھر شہادت جو ہے وہ مقام و مرتبہ پا لیا۔ اور دیگر بھائیوں نے، جن میں غالباً سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر بھائی بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیا۔ تو یوں یہ خانوادہ جو ہے ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ خود بھی اور آپ کے شہزادے بھی، سبھی نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اپنی محبت اور غلامی کا اظہار جو ہے اور حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔
آج ضرورت اس عمر کی ہے۔ اور خصوصاً جب ہم ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اخلاق رویہ کیسا ہونا چاہیے، خدمت کیسے کرنی چاہیے، یہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر بیٹوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، پھر اسلام کی خاطر خاص طور پر اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ والدہ ہی کی تربیت تھی کہ اپنی جانیں بھی پیش کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں قرض بہت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، قرض کی ادائیگی کے لیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، روزانہ نماز عشاء کے بعد 1313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ یا مسبب الاسباب بھی کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عمران پربنا صاحب ہیں، چک 505 گاف بے سے، اور جریان کا وظیفہ انہوں نے پوچھا۔ جی، آپ سورہ یاسین صبح اور شام پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ آپ اس کا علاج بھی کروائیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا رانا سجاد محمود صاحب ہیں مکوانا سے، اور پنجابی میں انہوں نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے، خوش رہیں۔ جی، آپ کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عامر حسین صاحب ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ خالق صاحب ہیں فالج کا وظیفہ پوچھا۔ جی، سورہ رحمان، سورۃ الرحمن صبح اور شام 3 مرتبہ اس کو سنیں کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں، اور یکسوئی کے ساتھ سنیں، ساتھ پانی رکھا ہو، پانی پر اللہ 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 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ یہ روزانہ صبح شام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور سلمان کا نام کا معنی پوچھا۔ جی، سلمان کا غالباً معنی ہے سلامتی والا، اور کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام سنتی ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، آمین۔ نام بھی لازمی لکھا کریں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عمر فاروق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، صبح بخیر بھائی، کیا حال ہیں؟ جی، وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ستیانہ روڈ سے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے تمام گھر والے آپ کا پروگرام سنتے ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ کے پروگرام میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ آپ کو نیک کام کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی، شکریہ آپ کا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں رات نیند نہیں آتی، ٹیبلٹس یوز کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی تھوڑی دیر نیند آتی ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، میں عرض کرتا ہوں کوشش کریں ٹیبلٹس چھوڑ دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں رات کے وقت، اور خصوصاً درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو نیند لازمی آ جائے گی۔ درود پاک کی کثرت کریں رات کے وقت، اور پھر بھی نیند نہیں آتی تو تلاوت قرآن پاک بھی ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ امرین صاحبہ کہتی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، صحت کے لیے آپ یا شافی الامراض کثرت سے پڑھیں، یا سلام و یا محیی پڑھیں، اور بچوں کے لیے آپ سورہ یاسین جو ہے وہ پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کل والا وظیفہ سسٹر بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جی، آپ نے کل والے وظیفے کا نام نہیں لکھا، غالباً اولاد کے حوالے سے ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں وہ بھی۔ اور کہتے ہیں کہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا غلط ہے؟ جی، بامر مجبوری اگر کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تو شریعت نے اجازت دی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر اشاروں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر ایسی کنڈیشن آ جائے۔ اکاڑا سے ہمیں جوائن کیا فلک صاحب ہیں یا فلک صاحبہ ہیں، کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ جی، شکریہ آپ کا۔ یعقوب صاحب ہیں، خواب کا انہوں نے ذکر کیا، آپ کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ سونے سے پہلے آپ سورہ آیت الکرسی جو ہے اور چاروں قل جو ہیں ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں۔ ان کے علاوہ بشرا صاحبہ کہتی ہیں بھائی کیا حال ہیں؟ جی، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ہر روز سنتی ہوں۔ جی، آپ کا شکریہ، تمام لسنرز ویورز کا شکریہ۔
آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ محمد مشتاق صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا فرما دیں اچھی صحت اور رزق میں اضافے کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو اچھی صحت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اللہ کو یاد کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شیخ ندیم صاحب ہیں، علم خفی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کون کون سے ہیں؟ جی میرے ناقص علم میں جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کے 2 برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا ظاہر کروں تو مجھے اپنا گلا کٹنے کا ڈر ہے۔ بہرحال اسے علم اسرار بھی کہتے ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عطا فرمایا۔ علم لدنی بھی کہتے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام کو جو عطا فرمایا گیا، سورہ کہف میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ تو واقعتاً وہ ایسا علم ہے کہ عام لوگوں پر وہ ظاہر نہیں کیا جاتا، عام لوگوں پر ظاہر کیا جائے جیسے سیدنا خضر علیہ السلام کے تینوں جو انہوں نے عمل کیے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا، تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بظاہر چونکہ وہ نہیں جانتے تھے، سیدنا خضر علیہ السلام جانتے تھے، تو اس حوالے سے سورہ کہف کی تفسیر پڑھیے، تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ تو اولیاء کرام کو وہ علم لدنی حاصل ہوتا ہے، وہ عام طور پر ظاہر نہیں کرتے۔ اسی لیے میاں محمد بخش صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ خاصاں دیگل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے دھرنی۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ شرک کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، کن چیزوں سے شرک لازمی ہوتا ہے؟ جی شرک کے بارے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرامین مبارکہ ایک نہیں کئی فرامین مبارکہ، آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں، ہاں یہ دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، دنیاوی معاملات میں پڑ جائیں گے، دنیا کی مال و دولت جاہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، اس طرح کی چیزیں آپ نے فرمایا شرک کا خوف نہیں ہے۔ ہاں شرک اصغر اس امت میں ہے، ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کے طور پر ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز شرک کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیں، اللہ واجب الوجود ہے، کوئی اور واجب الوجود نہیں، اللہ خود ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قدیم ہے، حادث نہیں، باقی ساری چیزیں ساری کائنات حادث ہے، قدیم نہیں۔ اور دوسری چیز اللہ ہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ 2 چیزیں اب ان کے بعد کوئی بھی مسلمان کبھی بھی شرک نہیں کرتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے دوسرا خدا بنایا ہوا ہو، دوسرا کہتا ہو کہ 2 خدا ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح 3 یا 2 خدا بنائے ہوں، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا ہو، معاذ اللہ۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان ایسا نہیں جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، جو پتھروں کی پوجا کرتا ہو، کسی بھی اور چیز کی پوجا کرتا ہو۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شرک کا اس امت سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں پڑ چکے، موت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، دیگر بہت سی برے اعمال ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق بنی اسرائیل والے اعمال بھی ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر ایسا وسوسہ آتا ہے شرک کے بارے میں تو پھر سورہ اخلاص جو ہے اس کو کثرت سے پڑھا جائے، یہی سورہ توحید ہے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد